محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان یعنی ابلیس کو موت کب اور کیسے آئے گی؟ شیطان کو کون دفن کرے گا اور اس کی قبر کہاں ہوگی؟ شیطان یعنی ابلیس کی موت کا منظر کیا ہوگا؟ ناظرین، یہی میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا، تو ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہ کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ابلیس عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نا امید ہونے کے ہیں۔ چونکہ ابلیس کو اللہ سے کوئی امید نہیں رہی، اس لیے ابلیس کہلایا۔ اسے شیطان اور عدو اللہ یعنی خدا کا دشمن بھی کہتے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت میں ابلیس کا قدیم نام عزازیل تھا۔ ابلیس نے اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو بہکایا اور شجرے ممنوعہ کے کھانے کی اس لیے ترغیب دی کہ وہ کہیں ہمیشہ جنت میں ہی نہ رہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ اس نے سجدہ نہ کیا اور نافرمانی کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک مہلت طلب کی جو دے دی گئی اور لوگوں کو بہکانے کی طاقت بھی دے دی گئی۔ ناظرین، ابلیس کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں 11 مرتبہ آیا ہے، جس میں 9 مرتبہ آدم اور سجدے کی بحث میں ذکر ہوا ہے، جبکہ شیطان اور شیاطین 88 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، جن میں اکثر مقامات پر ابلیس کے معنی میں ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو حکم سجدہ کی نافرمانی کی وجہ سے لعن خدا کا مستحق ہوا اور نکال دیا گیا۔ پھر اس کی قیامت تک رہنے کی درخواست کی بنا پر اللہ نے اسے وقت معین تک رہنے کی مہلت دی۔ ابلیس نے قسم اٹھائی کہ وہ دی گئی مہلت تک فرزندگان آدم کو گمراہ کرنے کے مکمل صحیح کرتا رہے گا اور اس سلسلے میں انسانوں کو صرف بدی کی طرف دعوت دے گا، لیکن کسی کو اس کام پر مجبور نہیں کرے گا۔ آخر اس کے پیروکار جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ناظرین، حضرت احتف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رکھے گا۔ جواب ملا، آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، مجھ سے نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ ناظرین، لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیں۔ پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصہ اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور جہنم کے داروغہ مالک سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائے۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دہاڑے مار مار کر چیخے گا۔ ناظرین، اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائے۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تم موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر ابلیس کو نکال کر باہر پھینکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی اور ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم اور حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ناظرین، واضح رہے کہ شیطان کو
نفخہ اولا کے وقت موت آئے گی۔ نفخہ اولا سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام کا پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، انسان ہو یا فرشتے، جن ہو یا شیاطین، سب مر جائیں گے۔ اس کے 40 سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ ابلیس کی موت کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض کے مطابق امام زمان ظہور میں اس کی گردن ماریں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے۔ ابلیس رجت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ ناظرین، شیطان یعنی ابلیس کی موت کے بعد سیدھا جہنم رسید ہونے کا ذکر تو مختلف روایات میں ملتا ہے، مگر شیطان کے دفن ہونے اور قبر کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔